حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اخلاقی گراوٹ اور ان کی پستی کے بارے میں بیان کیا کہ وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے اتنے پستی میں چلے گئے تھے کہ جادو کو سیکھنا سکھانا اور جادو کا عمل کرنا ایک دوسروں کے خلاف فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اور ہنستے کھیلتے خاندانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کا استعمال کرنا ان کے درمیان ایک عام سی بات ہو چکی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد لوگوں کے لیے کہا کہ کاش اگر وہ ایمان لے کے آتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بھلائی کا بدلہ اور اجر ہوتا. پھر اللہ نے آگے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. کہ ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو، اپنے نبی کے لیے تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہو کہ انظرنا، اور کہو کہ واسمعوا کہ ہم نے سنا یا سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ جن الفاظ کے اندر نبی کے لیے توہین یا نبی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہو. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم راعنا نہ کہا کرو. راعنا کا اصل مطلب ہے کہ آپ ہم کو دیکھیے یا آپ ہماری طرف رہنمائی کیجیے ہماری. اس کا اصل مطلب راعنا کا یہ ہے. لیکن یہودی جو ہے یہ بدماشی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ کو تھوڑا سا الٹ کر پھیر کر تھوڑا سا بگاڑ کر اللہ کے نبی کے لیے کہا کرتے تھے. راعنا یہ را الف عین نون الف، یہ راعنا کا مطلب یہ درست ہے، صحیح مطلب ہے کہ آپ ہم کو دیکھیے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعینا کہا کرتے تھے. راعینا کا مطلب یہ کہ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکریوں کو چرانے والے، یا پھر اے راعینن کا مطلب ہے کہ احمق بیوقوف. تو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کے الفاظ سے کھلواڑ کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسا کہ سلام کے بارے میں مشہور ہے کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. السلام علیکم کا مطلب کہ آپ پر موت طاری ہو، آپ پر موت طاری ہو. السلام علیکم یہ مطلب ہے. تو السلام علیکم کہنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. اس طریقے کی خواصت، اس طریقے کی شرارت ان کے فطرت کے اندر موجود تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تاکید کی کہ تم راعنا نہ کہا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس لفظ کے اندر ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نبی کو یہ کہا کرو کہ انظرنا، اے نبی آپ ہمارے طرف دیکھیے. انظرنا
راعینا کے بدلے میں تم انظرنا کہا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن الفاظ سے اللہ کی شان میں یا اللہ کے نبی کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ہوتی ہو۔ ایسے ہر کلمے سے، ایسے ہر لفظ سے ایمان والوں کو بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسے کلمات، ایسی باتیں کہ جو غیر مسلمین کی ہیں، یا ایسے کلمات، ایسی باتیں جو اہل کتاب کی ہیں، ان چیزوں سے، ان باتوں سے بھی ایمان والوں کو پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جس قوم کی یا جس مذہب کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ لہذا اس وعید سے بچنے کے لیے محدثین نے، مفسرین نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ جو باتیں، جو چیزیں اہل کتاب یا کفار و مشرکین کہا کرتے ہیں، ان کی باتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں۔ ایمان والوں کے لیے کفار اور مشرکین کے کپڑوں کو، ان کے حلیوں کو، ان کے طور طریقوں کو یا ان کے مذہبی شعار کا اس کی نقل کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ تو ناجائز ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے کلمات، ان کی باتوں، ان کے کلام کی مشابہت کرنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جائز قرار نہیں دیا۔ لہذا ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کلمہ استعمال نہ کرو کہ جو یہودی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ پھر کہا کہ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی خیر نازل نہ ہو۔ یعنی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، اور یہ شرک کرنے والے جو مکے کے مشرکین ہیں، ان لوگوں کی خواہش ہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی خیر نازل نہ ہو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے رحمت کو جس کے ساتھ چاہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بڑے عظیم فضل والا ہے۔ یعنی کفار اور مشرکین اور ایمان اہل کتاب کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کیوں دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت اور رسالت کیوں دی گئی۔ کفار و مشرکین مکے کے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو مکے کے اندر اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ اپنا نبی بناتا۔ طائف کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمارے لیے کوئی نبی کو چنتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا، یہ ایک اعتراض تھا کفار اور مشرکین کا۔ اسی طریقے سے اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی بھی یہی بات کرتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو چنتا، کسی کو نبی بناتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ نبوت کا خیر، یہ رسالت کا خیر اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کو جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کی تقسیم انسان کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو اپنی رحمت سے سرفراز کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی رحمت دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ جس آیت کو بھی چاہے منسوخ کر سکتا ہے، یا جس آیت کو بھی چاہے اس کو قرآن سے آپ کے ذہن سے بھلا سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی بہترین چیز یا اس کی جیسی ہی چیز اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ ہونے کی بات بیان کی کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو اللہ رب العالمین نے ناسخ قرار دیا اور بعض آیتوں کو منسوخ قرار دیا. یعنی ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر پہلے کوئی حکم نازل ہوتا ہے, شریعت کے اندر پہلے کوئی حکم نازل ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کرتا ہے. تو پہلا جو حکم نازل ہوا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے, اور دوسرا جو حکم نازل ہوا اللہ کے جانب سے اس کو ختم کر کے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں کو ناسخ قرار دیا اور بعض آیتوں کو منسوخ قرار دیا. لہذا ایسی تین قسمیں محدثین نے مفسرین نے بیان کی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں کو نسخ کرتا ہے, ختم کرتا ہے. ایک پہلی قسم ناسخ اور منسوخ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے, بالکل ہی ناسخ کر دیتا ہے, اس کو منسوخ کر دیتا ہے. اس طریقے سے اس کی تلاوت بھی ختم ہو گئی اور اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت قرآن کے اندر باقی رہتی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے. تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید میں وہ آیت باقی ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا, اس کا حکم ختم ہو گیا. اور تیسری قسم ناسخ اور منسوخ کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا حکم تو باقی رکھتا ہے لیکن قرآن کی مجید کی وہ آیت کو ختم کر دیتا ہے, تلاوت میں وہ قرآن مجید کی وہ آیت نہیں آتی. امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کی کہ قرآن مجید کی آیت کہ الشیخ والشیخوۃ اذا زنایا فرجموہما ابدا, کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اندر آیت نازل کی تھی کہ جب الشیخ والشیخوۃ, کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو, ان کو قتل کر دو. قرآن مجید کی آیت تھی. حکم کے اعتبار سے یہ آیت باقی ہے, یعنی آج بھی شریعت کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لے تو اسلامی شریعت کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو رجم کر دیا جائے. یہ حکم کے اعتبار سے باقی آیت, لیکن تلاوت کے اعتبار سے ہم قرآن مجید کے اندر وہ آیت کو نہیں پاتے. لہٰذا اس قسم کے ناسخ اور منسوخ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دراصل یہ ایک اعتراض تھا اہل کتاب کا, یہودیوں کا. اہل کتاب یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہماری جو کتاب تورات ہے یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جس طرح آسمانی کتابیں ہیں, قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم ہے, صحف موسیٰ ہے, قرآن کے آنے کے بعد وہ پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی, قرآن ناسخ ہو گیا. قرآن نے ان تمام کتابوں کے احکامات کو ختم کر دیا. تو یہ کہتے تھے یہودی کہ تورات جو ہے وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے, یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ اپنی جس آیت کو چاہے منسوخ اور ختم کر سکتا ہے اور اپنی جس کتاب کو چاہے منسوخ اور ختم کر سکتا ہے. تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ قرآن مجید کے اندر بھی خود ایسے ناسخ اور منسوخ والی چیزیں ہیں, اور تورات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی, اس کی شریعت اب ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. لہذا اللہ کی قدرت کے اندر, اللہ رب العالمین کی حکمت کے اندر, اللہ کی مشیت کے اندر کسی بندے کی کسی مرضی کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی آیات کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.